ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما آمنت بالله وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد و ثنا کے بعد حضرات محترم، پچھلے جمعۃ المبارک پر حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فضائل، آپ کی شان اور عظمت کے بارے میں بیان ہوا تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ مقام اور منصب عطا فرمایا کہ آقا کریم کی امت میں حضور علیہ السلام کی امت کے جتنے ولی ہوتے ہیں وہ سارے سرکار کے نائب اور وارث ہوتے ہیں، اور غوث اعظم کی مہر سے ولی بنتے ہیں۔ تو غوث اعظم حضور کے عظیم وارث کا نام ہے، اور آپ کی جس طرح ذات لاجواب ہے، تعلیمات بھی اسی طرح لاجواب ہیں۔ غوث پاک جب گفتگو فرماتے تو آپ کی گفتگو کا بھی بڑا عجیب رنگ ہوتا۔ میں نے قرآن مجید سے ایک مقام کو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نشانیاں بتائی ہیں۔ بندے سارے اللہ کے ہیں، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے وہ بندہ خدا کا ہے، لیکن انہی بندوں میں کچھ وہ ہیں جن کو اللہ خود کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ اچھا، جن کو اللہ اپنا بندہ کہتا ہے ان کی علامات اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑتے نہیں، ان کی گردن جھکی ہوئی، نظریں جھکی ہوئی۔ آپ یوں سمجھیں کہ ان کے چلنے کا انداز ان کی عظمت بتا رہا ہو۔ اکڑ اکڑ کے چلنا، پھوں پھاں کرنا، ہم بڑی شے ہیں، یہ انداز اللہ والوں کا نہیں ہوتا۔ وقار کے ساتھ چلنا۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کیا تھی چلنے کی؟ کہ جہاں آقا نے قدم رکھنا ہوتا وہاں نگاہ فرماتے۔ کیوں؟ تاکہ امت کو نظریں جھکا کے چلنا نبی کی سنت سے نصیب ہو جائے۔ حالانکہ میرے آقا کی نگاہ تو عرش و فرش کو دیکھتی ہے، کچھ چھپا ہوا نہیں، یہ جھکی نظریں۔ اور بزرگ کہتے ہیں نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جس درخت کی شاخ پہ پھل لگا ہوتا ہے وہ جھکی ہوتی ہے۔ آپ پھلوں سے لدی شاخ کبھی اکڑی نہیں دیکھیں گے، اور اکڑی ہوئی شاخ پہ کبھی پھل لگے نہیں دیکھیں گے۔ یہ جتنے اکڑتے ہیں خالی ہیں، اور جتنے جھکے ہیں رب کی رحمت سے لدے ہیں۔ اکڑنا انسان کو اچھا نہیں لگتا۔ تکبر، بڑا پن، بڑا ہونا، یہ شان ہے رب کی۔
اور کائنات میں باقی جتنا کوئی اونچا مقام والا ہوگا اس کے اندر عاجزی بھی اتنا ہی ہوگا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات میں سب سے اونچے ہیں، بلکہ بقول امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اللہ کی مخلوق میں جن کو مالک نے اونچا بنایا ہے، سب اونچوں میں اونچا اللہ نے میرے نبی کو بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے، ساری رات عبادت کرتے گزر جاتی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام روتے راتیں گزار دیتے، حتیٰ کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا نماز پڑھ پڑھ کے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو پاک بنایا ہے تو یہ ساری رات عبادت اور پاؤں پر ورم آ جاتا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے، عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شان ہمارے آقا کی اتنا اونچی، اشارہ کریں چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، ڈوبا سورج پلٹ آئے، رب کو کہہ دیں تو کعبہ بدل جائے، اور عاجزی پہ آتے تو آپ فرماتے میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ اے رسول رحمت، آپ کی ذات پر کروڑوں سلام، آپ کی سیرت و صورت کی رب قسمیں فرمائے، تمام رسول اور انبیاء کو آپ کا مقتدی بنائے، عزت کا سب سے اونچا تاج آپ کے سر پر سجائے، اور آپ یہ فرمائیں کہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی تھی۔ فرمایا کائنات والو، عزت دیکھنی ہو تو بھی میری دیکھو، اور عاجزی دیکھنی ہو تو بھی میری دیکھو۔ رسول رحمت کی سیرت میں یہ جو آکڑ ہے بندے کو تباہ کر دیتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بیٹھتے ہیں تو یوں لگتا ہے شیطان سے سبق پڑا ہوا ہے، جدی پشتی نواب ہوں، اور الو کہیں کے جدی پشتی نواب ہے۔ کیا نوابی ہے؟ انگریزوں کے بوٹ پالش کیے تھے، کتے نہلائے تھے۔ ناز تو اس بات پر کر کہ تو مصطفیٰ کا وفادار ہو۔ دولت اور مال اور پیسہ اور روپیہ یہ تجھے کس الو نے کہا ہے کہ یہ کوئی وجہ عزت ہے؟ اگر مکھی کے پر جتنا بھی اللہ کی بارگاہ میں مال اور دولت کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو مال نہ دیتا۔ ناز کرنا ہے تو اس بات پہ کر کے میرے ابا جی نیک تھے، اور آج ہمارا ناز اور گھمنڈی اور چیزوں پر ہے، کیونکہ نیک ہونا یہ تو اس دور میں وجہ عزت نہیں ہے۔ بدمعاش ہو، حرام کی کمائی ہو، بے قبضے کی ہو، بس مال ہونا چاہیے، کہتے ہو بڑا اس پر اللہ کا فضل ہے، مر کے پتہ چلے گا۔ حرام مال کو اللہ کا فضل کہتے ہوئے حیا نہیں آتی۔ فضل اس پر ہے جو جیے تو زندگی میں خدا کے خوف کی دولت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا عاجزی پسند تھی، جب میرے آقا فاتح مکہ بن کر تشریف لے گئے۔ بھئی مکہ کی وہ سرزمین اور وہ شہر جہاں سے رسول رحمت کو ہجرت کرنا پڑی تھی، ظالموں نے بڑا ستایا تھا، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، سرکار کو تکلیفیں دی جاتی۔ مکہ چھوڑ کے آتے ہوئے نبی پاک کا دل غمگین تھا، آج فاتح مکہ بن کر گئے اور لشکر ہے پورا ساتھ، کفار کانپ رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بنے گا۔ رسول اللہ علیہ السلام جس اونٹ پر سوار تھے،
آپ کا سر انور جھکا ہوا تھا اور پلان سے لگ رہا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کا فضل دیکھو، فاتح بن کے آیا ہوں، اور میری عاجزی دیکھو، سر جھکا ہوا ہے، اکڑا ہوا نہیں ہے۔ یہ اکڑنا تو بندے کی شان ہی نہیں ہے۔ تکبر کس کی شان ہے؟ اللہ کی۔ ہم اس پاک نبی علیہ السلام کی امتی ہیں جس نے ہمیں عاجزی سکھائی ہے۔ عاجزی والا بندہ اونچا ہوتا ہے، تکبر والا اونچا نہیں ہوتا۔ جس بندے نے جو مٹی سے بنا ہے، جس نے مٹی میں جانا ہے، اس کو اکڑنا اچھا ہی نہیں لگتا۔ بندے کی شان، بندگی کا حسن ہے عاجزی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے بادشاہ، جن کا علم، عمل، تقوی، طہارت، ہر ایک نسبت کو سلام، لیکن غلاف کعبہ پکڑ کر کے رو رہے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے دیکھا بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے ایک بندہ رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ اگر میرا نامہ اعمال تیری بارگاہ میں درجہ قبولیت تک نہ پہنچا ہو تو قیامت کے دن مجھے نابینا کر کے اٹھانا، تیرے بندوں میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ سب کچھ کر کے وہ ڈرتے تھے، اور ہم کچھ نہ کر کے بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک ہیں۔ ایک تو ہمارے نیک ہونے نے بھی ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ میں حاجی صاحب ہوں، میں مولوی صاحب ہوں، میں پیر صاحب ہوں۔ اوے اللہ کے بندے اگر تو کچھ ہے تو ڈر۔ مجھے ایک بات بتائیں، کسی کے پاس کچھ نہ ہو وہ تو باہر بھی سو جاتا ہے، فٹ پاتھ پہ بھی، اس کو لٹنے کا کیا ڈر ہے؟ اور جس کے گھر میں سب کچھ ہے وہ تو بچوں سے پوچھ رہا ہوتا ہے دروازے بند کر دیے ہیں نا، کھلا تو نہیں ہے، ڈاکہ نہ پڑ جائے۔ ڈرتے تو وہی ہیں جن کے پاس کچھ ہوتا ہے۔ اگر تیرے پاس ایمان کی، عمل کی، تقوی کی دولت ہے تو ڈر نہ۔ ڈر ہوتا ہی ان کو ہے جن کے پاس کچھ ہوتا ہے، میں لٹ نہ جاؤں، اور جس کے پاس ہی کچھ نہ ہو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطاب ذیشان سے میں ایک دو باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اسے بھی 11ویں شریف کا تبرک ہی سمجھیں۔ اور حضرت غوث پاک ایک مقام پر فرماتے ہیں اگر تو کمینے لوگوں، بدماشوں، مالدار، ان سے تو پیار کرتا ہے کہ یہ مالدار ہیں، یہ حکمران ہیں، یہ لیڈر ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، پیار کی بات کر رہا ہوں، دلی محبت کی بات کر رہا ہوں، ملنے جلنے کی نہیں کر رہا۔ اور تو کہتا ہے بس یہ ہیں۔ فرمایا جب تو ظالموں، فاسقوں، فاجروں، اور جب تو اللہ کے غداروں کی تعظیم کرے گا تو تیرے دل میں خدا کی تعظیم نہیں رہے گی، وہ تیرے لیے بت بن جائیں گے، چاہے وہ دولت ہو، وہ مال ہو، کچھ بھی ہو۔ آپ فرماتے ہیں بندہ خدا ان کو چھوڑ، تو رب کے احکامات کی تعظیم کر، دنیا سے تیری عزت خدا کروا دے گا۔ تو اللہ سے محبت کر، دنیا سے محبت خدا کروا لے گا۔ تو اللہ کے احکامات اور شریعت کا احترام کر، زمانہ تیرا احترام کرے گا۔ غوث پاک نے ایک جملے میں حد کر دی۔ لوگ پوچھتے ہیں جی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا اتنی دنیا ادب کرتی ہے، غوث پاک کو اتنا یاد کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز کو اتنا یاد کرتے ہیں۔ غوث پاک نے ایک جملے میں بتا دیا جو خدا کی محبت اور خدا کے احترام میں زندگی گزارتے ہیں، اپنی مخلوق سے خدا ان کی عزت بھی کروا دیتا ہے، ان کا احترام بھی کروا دیتا ہے۔ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں صلاۃ اللیل تنور الوجوہ، رات کی نماز بندے کے چہرے کو پر نور کر دیتی ہے۔ اور پیار سے کہیے، ہم نے چہروں کا نور اور چیزوں میں تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ماشاءاللہ، نائی کے پاس بال کٹوانے چلے جاؤ، حجامت کروانے چلے جاؤ تو 2 گھنٹے
چہرے کو تروتازہ کرنے کے لیے ہزار ہزار کی کریمیں نئی سے ملوائی جا رہی ہیں، میرا منہ دیکھنے کے قابل ہو جائے۔ ظالم اس کو سجدوں کے نور سے روشن کر۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ اللیل تنور الوجوہ، یہ جو رات کی عبادت ہے یہ چہرے کو روشن کر دیتی ہے، چمکتا ہے چہرہ۔ کیا لے سبحان اللہ۔ کسی کا بھی چہرے کو روشن کرنے کا نسخہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن جو نسخہ میرا نبی بتائے، یہ جو رات کی نماز ہے، بالخصوص رات کی کیوں کہا؟ ویسے تو نماز دن والی بھی نور، رات کی کیوں کہا؟ اور بھائی رات میں دنیا سوئی ہوتی ہے، بستر چھوڑ کے کھڑا ہونا، جس طرح کے نرم و گداز بیڈ اور جس طرح کا ہم نے ماشاءاللہ بیڈ روم کو سجایا ہوا ہے، اٹھے کون؟ سرکار نے فرمایا تھا عائشہ بسترا نرم رکھا تم نے؟ حضور کھردری چارپائی پہ آرام فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ جس مبارک پر نشان پڑ جاتا تھا تو کھردری چارپائی پہ سوئے تو تیری بھی آنکھ کھولے۔ اللہ کرے کہ نبی پاک کا صدقہ ہماری آنکھ بھی کھلے اس ٹائم۔ یہ تہجد کے وقت پتہ ہے آپ کو، میرے آقا پر تہجد کی نماز فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے۔ یہ رات کے ٹائم بھائی بندہ تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا وضو کر کے، اور وضو کر کے اس نے مصلی پہ کھڑا ہوا۔ اللہ فرماتا ہے اچھا بندوں سے بندے سوئے ہوئے ہیں اور تو چھپ کے مجھے یاد کر رہا ہے، تجھے دیکھے کوئی نہ، میں تیرے چہرے پہ نور پیدا کر کے بتا دوں گا یہ تہجد گزار کا چہرہ ہے۔ ایسے نہیں کہ ولی کے چہرے پر نظر پڑے تو خدا جائے، اور چہرے چمکدار وہی ہوتے ہیں جن کو خدا چمکاتا ہے۔ اور یاد رکھنا کریموں سے چمکائے ہوئے چہرے ذلت کا شکار ہوتے ہیں، سجدوں سے چمکتے ہوئے چہروں کو عزتیں عطا کی جاتی ہیں۔ اور یہ رات کے سجدے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، بندہ چھپ کے نیک کام کرتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اور زمانے میں چرچا ہو جاتا ہے بڑا نیک ہے، بہت اچھا آدمی ہے، بڑا نیک ہے۔ آج کل تو لوگ چمچے رکھتے ہیں نا اپنے، بتاؤ ان کو میں کتنا بڑا ولی ہوں۔ ولیوں کا یہ کام نہیں ہوتا، جس کی مشہوری چمچے کروائیں وہ ولی نہیں ہوتا، ولی وہ ہوتا ہے جس کی شہرت کے ڈنکے خدا کی ذات بجاتی ہے۔ اور یہ جو چمچے شروع ہو جاتے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ چمچے کڑچھے اور جن کی اخلاقی حالت گری ہوئی ہو، جو نامراد کسی کام کے وہ بڑے پہنچے ہوئے تھے، لانتی تیری گواہی کون سنے؟ وہ بندگان خدا جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بندہ چھپ کے نیکی کرتا ہے، ہر طرف چرچا ہو جاتا ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے بندے کو بدلہ ہے۔ اللہ کہتا ہے چھپ چھپ کے نیکی کرنے والے تجھے چھپنے نہیں دوں گا۔ اگر تجھے سب سے چھپ چھپا کے مجھ سے پیار کرنا آتا ہے تو مخلوق میں ڈنکا بجا کے مجھے بھی تجھ سے پیار کرنا آتا ہے۔ لوگ اگر داتا داتا کہیں، خواجہ خواجہ کہیں، غوث پاک کہیں، اور ان کا کوئی ایجنٹ بھی نہ ہو، مجھے بتائیں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے کوئی جماعت بنائی تھی جس سے شہرت ہوئی؟ غوث پاک نے جماعت بنائی تھی؟ بتائیں خواجہ غریب نواز نے جماعت بنائی تھی؟ ارے یہ بندگان خدا عبادت کرتے ہیں رات کو چھپ چھپ کے، کسی کو بتاتے بھی نہیں، اور صبح کائنات میں چرچا ہو جاتا ہے۔ اب جن کے چرچے خدا کروائے ان کا چرچا کون مٹائے؟ لوگوں نے جتھے بنائے، داتا کوئی نہیں، 11ویں والا کوئی نہیں۔ میں نے کہا لعنت تمہارے کرتوتوں پر، جن کو خدا بڑھائے کوئی کیسے گھٹائے۔
یہ رات کی عبادت بڑی چیز ہے، اور آپ کو پتہ ہے میں پہلے بھی بیان کرتا رہتا ہوں، یہ جو پچھلی رات کا وقت ہے کاش ہمیں عادت پڑ جائے۔ اللہ پہلے آسمان پر جلوہ گر ہو جاتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کوئی مانگنے والا میں دوں؟ ہم تو ماشاءاللہ صبح کی نماز بھی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے، مگر نہ 8 بجے اٹھ کے رزق کی تلاش میں نکلا ہوں۔ میں نے کہا رازق تجھے تہجد کے ٹائم کہہ رہا تھا، چاہیے کچھ؟ میں ویسے حیران ہوتا ہوں، انسان بھی کیا عجیب قسم کا تماشے کا نام ہے۔ لیڈروں کی خاطر چاہے 4 راتیں جاگنا پڑ جائیں، مر کے جاگ لیتا ہے، خدا بلا رہا ہے، یہ پھر سویا ہوا ہے، اور اللہ کہتا ہے جو مرضی ہے مانگ، میں دوں گا نا۔ رزق مانگ، رزق دوں گا، جنت مانگ، جنت دوں گا، گناہوں کی معافی مانگ، معافی دوں گا، جو مانگے گا دوں گا۔ اٹھ کے مانگ لے، جگ سویا ہوا ہے، تو کسی کو دے، جگ کو بتاتا پھرتا ہے، میں بتاؤں گا بھی کسی کو نہیں۔ جب مانگنے سے بندہ وہاں شرماتا ہے جس کے بغیر گزارا ہو جائے، ہم ویسے بھی تو رب سے ہی لیتے ہیں، تو وہ بلا رہا ہے اٹھو مانگو، اٹھو مانگو۔ ہر روز تہجد کے وقت اللہ کی طرف سے یہ صدائیں آتی ہیں، اور سلام بندگان خدا کو جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کہتا ہے میرے بندے تو دیکھو ساری ساری رات گزار دیتے ہیں، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں۔ اور یا اللہ یہ سجدہ اور قیام کس کے لیے کرتے ہیں؟ فرمایا کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے، اپنے رب کو منانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو یا اللہ پھر ان کا حال کیا ہے؟ فرمایا حال ان کا سنو، ساری رات عبادت میں گزار کے صبح اٹھ کے بندوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں یا اللہ ہم گناہگار ہیں، میں معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے مزہ آ گیا نا، رات کی عبادت کا میں اعلان کر رہا ہوں، صبح کہتے ہیں گناہگار ہیں معاف کر دے، یہ ہوئی نا بندگی۔ وہ سب کچھ کر کے عاجزی کرتے ہیں۔ دیکھیے غوث پاک کا ایک فرمان سنیے، آپ فرماتے ہیں تواضعوا، عاجزی کرو، ولا تتکبروا، تکبر نہ کرو، بڑائی نہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا التواضع یرفع والتکبر یضع، فرمایا عاجزی بندے کو اونچا کرتی ہے، تکبر ذلیل کرا کے رکھ لیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں جیسے حضور کا فرمان ہے جو اللہ کے لیے عاجزی کرے گا اللہ اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ اب یہ حضرت غوث پاک کا فرمان سنیے، فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہیں، اور ان کی عاجزی کی حالت یہ ہے، وہ کہتے ہیں اگر اس نے فضل کیا تو جنت مل جائے گی، اور اگر عدل کیا تو ہم تو کسی کام جوگے نہیں۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ قرآن کہتا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ سب کچھ کر کے بھی عمل پہ ناز نہیں کرنا، دامن پھیلا کے فضل مانگنا۔ اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر پہاڑوں جتنا نیکیاں کرنے والے کہتے ہیں اگر ہمیں جنت نہ ملی تو یہ اس کا عدل ہوگا۔ سن رہے ہیں آپ؟ اس کا عدل ہوگا، وہ عدل کرنے پہ آئے تو پہاڑوں جتنا اعمال بھی جنتی نہیں بنا سکتے، فضل کرنے پہ آئے تو گنہگار بھی بخشے جائیں۔ غوث پاک کہتے ہیں سب کچھ کر کے بھی کہنا مولا ہمارے پلے کچھ بھی نہیں، جتنی امید ہے تیرے فضل سے امید ہے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم کچھ نہ کر کے بھی فضل مانگ رہے ہیں۔ 5 ٹائم کی نماز کی پابندی نہیں، یا اللہ خیر کرے گا، خیر تو کرے گا، اپنے کرتوت بھی تو دیکھنا۔ بزرگوں نے تو کہا تھا کچھ کر کے اللہ سے فضل مانگو۔
کیا خیال ہے آپ کا؟ آئیے میں غوث پاک کا ایک خوبصورت خطاب اور آپ کو سنانے لگا ہوں، اور مجھے امید ہے آپ توجہ سے سنیں گے۔ آپ فرماتے ہیں توبو بندگان خدا، وقت ہے توبہ کر لو، وہاں تعریفوں بے سے تقصیر کو مان لو، یا اللہ غلطیاں ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئی، توبہ کرتے ہیں، معاف کر دیں۔ اچھا غوث پاک فرماتے ہیں پھر بتائیں کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں التوبہ تو حیات، توبہ زندگی ہے، توبہ کر لو گے تو اللہ اپنی رحمت کا بیم برسا کے، جس طرح بارش برسنے سے زمین کو زندگی ملتی ہے، توبہ کرو گے رب کی رحمت کا بیم برسے گا، تمہارے دلوں کو رب زندگی عطا کر دے گا۔ اور یہ خطاب جو اگلا میں غوث پاک کی کتاب سے پڑھنے لگا ہوں، یہ خطاب غوث پاک ہی کر سکتے ہیں، ہر کوئی تو نہیں نہ کر سکتا۔ آپ فرماتے ہیں یا اوساتو، اور گناہ گارو، کیونکہ غوث پاک تو ظاہر اور باطن کو دیکھتے تھے نا، ان کو تو پتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں تم میرے لیے ایسے ہو جیسے شیشے کی بوتل ہوتی ہے، تمہارا ظاہر اور باطن میں سب کچھ دیکھتا ہوں۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں لولا لجام الشریعت علی لسانی، اگر شریعت کی لگام نہ ہوتی میری زبان پر، میں تمہیں بتا دیتا کھا کے کیا آئے ہو، گھر چھپا کے کیا آئے ہو، میرے آگے تمہارا کچھ نہیں چھپا ہوا۔ یہ تو میرے نبی کے بیٹے اور ولی کا مقام ہے، محمد عربی کا مقام کیا ہوگا؟ اب غوث پاک جلال والا خطاب فرماتے ہیں یا اوساتو، اور گناہ گارو، پنجابی ترجمہ کرنا او پاپیو۔ آج کل کا مولوی کو یہ بات کر دے تو بچ کے جائے کہاں، لیکن غوث پاک کو کسی کی کیا پرواہ ہے، وہ تو سلطان اقلیم ولایت ہے۔ غوث پاک خود فرماتے ہیں تمہیں کسی سے طمع اور غرض ہوگا، فرماتے ہیں جس کو تم سے کوئی غرض ہو وہ تمہیں حق کیسے بتائے، اور حق تو میں بتا سکتا ہوں نا، مجھے نہ تمہاری ضرورت ہے نہ تمہارے مال و دولت کی، میں تو رب کے لیے خطاب کرتا ہوں۔ جس مولوی بیچارے کو انتظامیہ کا ڈر ہو، جس مولوی بیچارے کو عوام الناس کا ڈر ہو، ٹکے ٹکے کے لوگوں کا ڈر ہو، وہ حق تھوڑا بیان کرتا ہے، وہ تو ٹی سی میں وقت گزارتا ہے۔ اب سنیے غوث پاک کا یہ خطاب، خدا کی قسم آپ کو پتہ لگے گا نبی کا بیٹا قسم یا اوساتو، گناہ گارو، مجرمو، پاپیو۔ حضور بڑا جلال ہے، فرمایا توبو، توبہ کرو، اللہ اکبر۔ اور یہ ڈائریکٹ خطاب ہے، یا اوساتو، گناہ گارو، او پاپیو، غوث کا خطاب ہے، توبہ کرو۔ اس بات کی پھوٹ ہے، کیا ہے تمہارا حال ہے؟ ظاہر باطن کو کہ گندہ ہوا ہے، تو کر لو۔ فرماتے ہیں لا تتوب رحمت اللہ، نہ امید نہ اور رحمت پہ امید کر کے توبہ کر لو، وہ مالک معاف کر دے۔ اور اگلا سنیے پاک کا کہتے ہیں یا موت قلوب، او مردہ لو۔ غوث پاک کا تو ڈائریکٹ ہوتا نا، وہ والد کے تھوڑا ہوتا تھا نبی کا، اور مردہ دلوں، آج بڑے لوگ ہیں جن کو حیا ہوتی، نہ کسی آقا کا، نہ کسی پیر کا، نہ کسی بڑے کا، کسی چھوٹے کا، اور یہ اپنے آپ کہ میں بڑی شے ہوں، میرا دل ہی مردہ ہے۔ دل زندہ ہو تو کسی کا ہو۔ یا موت قلوب، اے مردہ دل، داوم علی ذکر ربکم، کوشش کرو ہر وقت خدا میں رہنے کی۔ اللہ اکبر، تلاوت کتابیں، اللہ کی پاک کتاب کی تلاوت کی، و سنت رسول نبی پاک علیہ السلام کی سنت حدیث کی تلاوت کی، و حضور مجالس ذکر، اور جہاں ذکر و فکر کی میں ہوں وہاں کیا کرو، کیوں؟ فرمایا ان میں جاؤ گے مردہ دلوں کو زندگی عطا کر۔ یہ تعلیم ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہماری صورتحال یہ، ہم کچھ کر کے بھی شیطان کیسے بندے کو برباد کرتا ہے، 70 مرتبہ بتا ہوں، کچھ کرنے نہیں دیتا، یا تھوڑی بہت نیکی کر لی تو کہتا تھوڑی شے ہے بھائی،
بندہ کہا میں کہا جا پھر تیرا بھی بیڑا. اور صوفی کہتے ہیں میں کو ختم تو ہو جائے صرف اللہ. حضرت شرحافی رضی اللہ تعالیٰ بہت نیک آدمی کی نیکی کے لیے اتنا کافی ہے. وہ بازار میں ننگے پاؤں چلاتے تھے اور پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ننگے پاؤں چلا کرتے تھے. اور کتاب میں موجود ہے ان کے شہر کے جانوروں کو طرف سے حکم تھا راستے میں کوئی جانور پیشاب نہ کرے بندے نہ